الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. ہر طرح کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے. بعدہ انجت بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء رسول پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. معزز حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں جو موضوع لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے محاسبہ رمضان. ابھی ایک بابرکت مہینہ ہم سے اور آپ سے رخصت ہوا ہے. وہ بابرکت مہینہ کہ جس میں اللہ رب العالمین نے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے تھے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے تھے اور سارے شرکت شیاطین کو جکڑ دیا تھا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہر روز ایک پکارنے والا اللہ کی طرف سے یہ ندا دیتا تھا، یہ پکار لگاتا تھا: یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ندا لگائی جاتی تھی کہ اے نیکیوں کے چاہنے والوں آگے بڑھو اور اے برائی کے چاہنے والوں پیچھے ہٹ جاؤ. اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنی مغفرت لٹا رہا تھا، اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے دے رہا تھا. یہ سارے انتظامات کس لیے تھے؟ تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی اس رحمت کے، اس مغفرت کے، اس بخشش کے مستحق بن جائیں، اس نیکی و ثواب کے اپنے آپ کو حقدار بنا لیں جس کے بارے میں رب العالمین نے یہ اعلان کیا کہ ابن آدم کے تمام اعمال کا بدلہ تو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ یہ خاص میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ خود اپنے ہاتھ سے دوں گا. اللہ رب العالمین جو روزے کا بے حساب بدلہ اور اپنے ہاتھ سے دینے والا تھا، ہم اس کے اپنے آپ کو مستحق بنا سکیں، اس لیے سارے انتظامات تھے تاکہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں، ہماری زندگیوں میں تقوی آ جائے
اس لیے سارا انتظام کیا گیا تھا۔ اور اللہ کے بندے بھی اللہ رب العالمین کے اس مہینے کا بڑے ہی پرجوش انداز میں استقبال کر رہے تھے۔ جہاں رمضان کی اپنی روزے کی ضروریات کا انتظام ہو رہا تھا، وہیں استقبال رمضان، دروس رمضان کے عنوانات پر تربیت بھی کی جا رہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ لیں، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر کے اپنے نام اعمال کو بھر لیں اور اپنے دلوں کی صفائی کر لیں اور اپنے آپ کو متقی و پرہیزگار بنا لیں۔ کیونکہ روزے کا مقصد اللہ رب العالمین نے یہی بتلایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہی تو مقصد تھا رمضان کا کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے۔ تو آج ہمیں یہی محاسبہ کرنا ہے، اپنے اس رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کا اور اپنے اعمال کا، اپنی نیکیوں کا، اپنی کوششوں کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کچھ حاصل کیا، کیا واقعی ہمارے اندر تقوی آیا، کیا واقعی ہم متقی بنے، ہم نے تقوی کے مفہوم و معنی کو سمجھا اور کہاں تک سمجھا، کہاں تک ہم نے اپنایا۔ اسی کے محاسبے کے لیے آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ چند باتیں کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین بھی ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے۔ ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ لہذا ہم جہاں اپنی پوری زندگی کے ایک ایک لمحے کا ہم محاسبہ کرتے ہیں اور حساب لیتے ہیں کہ ہم نے اس سے کیا حاصل کیا، ہم نے اپنے آخرت کے لیے، آگے کے لیے، کل کے لیے کیا بیلنس کیا، کیا جمع کیا، کیا آگے بھیجا ہے، وہی اس بابرکت مہینے میں ہم نے کیا کمایا ہے، اس بابرکت مہینے سے ہم نے اپنے آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہے، اس کا بھی محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے، اس کا محاسبہ اتنا زیادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تاجر جو سال بھر تجارت کرتا ہے، وہ اپنی تجارت کا حساب و کتاب کرتا رہتا ہے، لیکن جب کوئی خاص سیزن آتا ہے، کوئی خاص موقع آتا ہے اس کے کمانے کا، اس کے بزنس کرنے کا، تو اس کا ایک الگ سے حساب و کتاب رکھتا ہے، اور وہ سیزن گزر جانے کے بعد اس کا الگ سے اکاؤنٹ کھولتا ہے، الگ سے اس کا حساب رکھتا ہے کہ کیا ہم نے اس سیزن میں حاصل کیا۔ تو ہم اور آپ اس دنیا کے اندر ایک تجارت کر رہے ہیں، ایک بزنس کر رہے ہیں، کھیتی کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کمائی کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک سیزن دیا تھا، ایک نیکیوں کا موسم بہار دیا تھا۔ ہم نے اس موسم بہار سے کتنا حاصل کیا، کتنا جمع کیا، کتنا اپنے لیے آگے بھیجا ہے، اس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کا محاسبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اسے یوں ہی ہم نے گزار دیا ہے اور پھر ایسے ہی ہم اگر بھلا دینے والے ہیں، تو یقیناً یہ جانیے کہ ہم نے اس مہینے کی جیسے قدر کرنی چاہیے کہ ہم نے قدر نہیں کی۔ یہ بابرکت مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بابرکت مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ہی بار بار یہ تعلیم دی، انہیں آگاہ کیا کہ تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بہت ہی مبارک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ کسی اور مہینے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ شہر مبارک، ایک مبارک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ یہ رمضان کی خصوصیت ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ مبارک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے اندر ایک ایسی رات اللہ رب العالمین نے رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ اس کی نیکیاں 1000 مہینوں سے بہتر ہیں، اس کی عبادتیں آپ کے لیے 1000 مہینوں سے بہتر ہیں، بلکہ یہ رات کوئی معمولی رات نہیں، ہمارے اور آپ کی قسمتوں کا فیصلہ کرنے والی رات ہے کہ جو اس کی نیکیوں سے، اس کی بھلائیوں سے، اس کے خیر سے محروم ہو گیا، وہ حقیقت میں محروم ہے۔ تو کیا اس کے محاسبے کی
اور اس کا جائزہ لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہم نے اس کے خیر و برکات کو حاصل کیا یا واقعی ہم محروموں میں شامل ہو گئے؟ کیا اللہ رب العالمین کے آزاد کردہ بندوں میں ہم شامل ہوئے ہو سکے یا ہم محرومی کے ساتھ ہی اس مہینے سے رخصت ہو گئے؟ اسے محاسبہ کرنے کی یقیناً ضرورت ہے میرے بھائی دوستوں۔ اس لیے آج کے خطبہ جمعہ میں ہم دیکھیں کہ ہم کیسے اس کا محاسبہ کر سکتے ہیں، کیسے اس کا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں برکت مہینہ دیا، ہم نے کوششیں کی، بہت سارے بندوں نے، اللہ کے بندوں نے خوب محنت کی، خوب کوشش کی، اور ان کی یہ فکر رہی کہ کوئی بھی لمحہ بیکار نہ جانے پائے اور کوئی بھی نیکی ان سے چھوٹنے نہ پائے۔ جہاں اللہ رب العالمین کے لیے انہوں نے روزے رکھے، اس چلچلاتی ہی دھوپ میں اور کڑی گرمی میں انہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، وہیں رات کے قیام میں کھڑے ہو کر اپنے پیروں کو دکھایا، وہی اللہ رب العالمین کے بندوں کے لیے اپنی تجوریاں کھولی، قرآن کریم کے ورق گردانی کی، قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے دن اور رات کو منور و مجلہ کیا، وہی اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ استغفار سے، قیام اللیل میں راتوں میں جا کر اللہ رب العالمین سے معافی مانگ کر، آنسو بہا بہا کر اپنے گناہوں کو دھو لیا ہے۔ اگر اللہ کے کچھ بندوں نے ایسا کیا ہے تو یہ ان کی بڑی خوش نصیبی ہے، اور وہی جو لوگ اس سے محروم رہ گئے ہیں انہیں بھی اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت، اور انہیں بھی اس پر افسوس کرنے کی، آج کی دنیا میں، آج کی زندگی میں افسوس کرنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ آپ افسوس کریں، اپنا ہاتھ چبائیں اور ایک موقع اور مہلت مانگیں اور وہ موقع اور مہلت نہ ملے۔ اس لیے جہاں محنتیں آپ نے کی ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوئی، ان کا ثمرہ آپ کو ملا، اس کا بھی جائزہ لینے کی، محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے، ہمارے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہوگا کہ ہم کیسے محاسبہ کریں، ہم کیسے محاسبہ کریں کہ واقعی ہماری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئیں، اللہ رب العالمین نے جو کچھ اس میں وعدے کیے تھے وہ ہمیں نصیب ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ تم روزے رکھو تمہیں تقویٰ حاصل ہوگا۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کا معنی مفہوم کیا ہوتا ہے؟ کیسے ہماری زندگی کے اندر تقویٰ آتا ہے؟ تقویٰ کا ہماری زندگی میں آیا یا نہیں ہمیں کیسے معلوم پڑے گا؟ تو دنیا کی ہر چیز، دنیا کی ہر مشین اور ہر چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی حالت سے اسے گزارا جاتا ہے، کسی ٹریننگ سے، کسی تربیت سے، کسی سروسنگ سے اسے گزارا جاتا ہے، تو پھر اس کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ واقعی اس کی تربیت ہوئی ہے یا نہیں، واقعی اس کی سروسنگ ہوئی ہے یا نہیں، اور اس کے اندر فرق نظر آتا ہے۔ ہم اور آپ آج مشینوں کے دور میں جی رہے ہیں، یہ گاڑیوں اور مشینوں کا دور ہے۔ ہم اور آپ بھی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، اور اپنی گاڑیاں جب محسوس کرتے ہیں کہ اس کے اندر بہت کمی آ گئی ہے، اس کی رفتار میں کمی آ گئی ہے، تو ہم اسے سروسنگ سینٹر میں بھیج دیتے ہیں کہ اس کی سروس ہو جائے، اور سروس ہو کر جو ہمارے ہاتھ میں آتی ہے تو ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا واقعی اس کی سروسنگ ہوئی ہے، ٹھیک طریقے سے ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے، اس کے اندر پہلے کے مقابلے میں کچھ بہتری آئی ہے یا نہیں۔ کیا ہم اور آپ دنیا کے معاملے میں جب اتنے ہوشیار ہیں اور اتنا ہم فکر رکھتے ہیں اور اتنی ہماری عقل، اتنا ہماری سمجھ بوجھ اتنا ہمیں اس بات پر آمادہ کرتی ہے اور ہم اس فرق کو سمجھ بھی لیتے ہیں، تو کیا ہم اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کر سکتے؟ ہم اپنا جائزہ نہیں لے سکتے کہ ہم نے اس تربیت سے کتنا حاصل کیا؟ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے نے اس ہماری کتنی تربیت کی اور ہمیں کتنا چینج کیا ہے؟ اگر آپ کی زندگیوں میں تقویٰ آیا ہے تو یقیناً آپ کو نظر آنا چاہیے۔ صحابہ کرام زمانے جاہلیت میں ان کی حالت، ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی تھی، لیکن جو ہی وہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتے تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن جاتے تھے، صحابیت کے شرف سے مشرف ہو جاتے تھے، لوگ ان کے چہرے بدلے ہوئے دیکھتے تھے، لوگ باقاعدہ گواہیاں دیتے تھے یہ شخص ابھی جو ہمارے پاس سے گیا تھا اور یہ تھوڑی دیر میں جو لوٹ کر آیا ہے، دین اسلام کی باتیں سن کر آیا ہے اور اسے قبول کر کے اپنے اندر اتار کر کے آیا ہے، یہ وہ چہرہ لے کر نہیں آیا جو چہرہ لے کر ہمارے پاس سے گیا۔ وہ تبدیل ہو جاتے تھے۔ ہمیں گاڑی سروس سینٹر میں دیتے ہیں تو تبدیل ہو کر آ جاتی ہے، اس کے اندر واضح فرق نظر آتا ہے۔ تو کیا ہماری اور آپ کی زندگی میں فرق نظر نہیں آنا چاہیے؟ اگر نہیں آتا ہے یا ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے تو اس کا ایک ہی سبب ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے تقویٰ کے معنی مفہوم کو سمجھا نہیں،
रोजा जो कुछ हमें देना चाहता था, हमने उसके बारे में तुमको समझा ही नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें तकवा हासिल हो जाए, इसका मतलब क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की वजाहत करती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस वजाहत करती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसने इस रोजे का बेहिसाब बदला देने का वादा किया है, अपने हाथ से देने का वादा किया है, और फरमाया कि रोजेदार मेरा इतना महबूब बंदा है कि मैंने उसके लिए जन्नत में एक दरवाजा अलग कर दिया है जिसका नाम बाबुर रैयान रख दिया है। उससे सिर्फ रोजादार दाखिल होंगे और कोई दूसरा दाखिल नहीं होगा। उससे उस रोजादार के मुंह की जो बू बदल जाती है, जो जायका और टेस्ट बदल जाता है, उस रोजादार के मुंह की बू मेरे नजदीक मुझसे से ज्यादा बेहतर हो जाती है। तो क्यों हो जाती है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद उसका सबब बतलाया है। उसका सबब यह है कि ये बंदा अपना खाना पीना, अपनी शहवत को छोड़ देता है। क्यों? मिन अजली, मेरी वजह से छोड़ देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान कर रहा है कि इस रोजे का बदला जो मैं बेहिसाब दे रहा हूं, अपने हाथों से दे रहा हूं, रैयान के दरवाजे से दाखिल कर रहा हूं, उसके मुंह की बू मेरे नजदीक मुझसे बेहतर है। तो इस वजह से ये अपना खाना पीना, अपनी ख्वाहिशात को इसने मेरी वजह से छोड़ रखा है। क्या हमने सीखा? क्या मालूम हुआ कि तकवा इस बात का नाम है कि हम जो भी काम करें सिर्फ अपने रब के लिए करें। हमारे हर अमल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा मतलूब होनी चाहिए। हमारे अमल के अंदर खुलूस होना चाहिए, लिल्लाहियत होनी चाहिए, एहसान होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि जब जिब्रील अमीन ने पूछा कि वमल एहसान, एहसान किसे कहते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंता अबुदल्लाह कअन्नका तराह फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। अपने रब की इबादत ऐसे करो जैसे कि तुम उसे देख रहे हो। अगर तुम उसे नहीं देख सकते तो वो तुम्हें जरूर देख रहा है। हमारी इबादतों के अंदर ये कैफियत पैदा होनी चाहिए, ये खुलूस, ये लिल्लाहियत, ये इखलास पैदा होनी चाहिए कि हमारा हर अमल खालिस अल्लाह के लिए हो। और रोजा इसका सबसे बड़ा मजहर है कि एक इंसान अगर चाहे तो दुनिया में लोगों के सामने अपने आप को रोजादार जाहिर करने के बावजूद भी छुप कर खा पी सकता है, अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकता है, किसी को खबर भी नहीं होगी। लेकिन वो दुनिया वाले देखें या ना देखें, किसी को खबर हो या ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए वो भूख और प्यास को बर्दाश्त करता है, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करता है कि चाहे कोई देखे या ना देखे, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है। यही तो तकवा है, यही तो तकवा है। इसी को तकवा कहा जाता है कि आपका अमल खालिस अल्लाह के लिए हो। आप जो भी अमल अंजाम दें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अंजाम दें। और अगर कोई बुराई आप छोड़े, जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म पर आपने हलाल और पाकीज़ा चीजों को छोड़ दिया, खाना पीना आपके लिए हलाल था, आपकी बीवी आपके लिए हलाल थी, लेकिन अल्लाह का हुक्म आ गया, ऐ रोजेदार ये सारी चीजें सूरज सुबह सादिक से लेकर सूरज गुरूब होने तक तेरे ऊपर हराम हो गई, और हमने अपने ऊपर हराम कर लिया। हमने अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह से डरते हुए हमने छोड़ दिया। ऐसे ही अपनी अगर हमारी जिंदगी में ये हमेशा ये कैफियत रहे कि हम अल्लाह का हुक्म जहां आ जाए, अल्लाह जिस चीज को हमारे ऊपर हराम कर दे हम उसे तर्क कर दे, छोड़ दें, इसी का नाम तकवा है। इसी का नाम तो तकवा है कि आप जहां कहीं भी रहें, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये नुस्खा दिया है, हमें ये बहुत ही बेहतरीन कलिमा दिया है और इसके हमारे लिए तरबियती नुस्खा दिया है कि हम जहां भी रहे इस बात को याद रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देख रहा है। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, तुम जहां भी रहो अल्लाह से डरो। सिर्फ रमजान के महीने में नहीं, जो रब रमजान के महीने में जिंदा था वो आज भी जिंदा है। जो रब रमजान के महीने में तुम्हें नेकियां अता करता था वो रब आज भी नेकियां दे रहा है। और वो रब इस बात पर कादिर है कि आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक और हमेशा हर वक्त आपको बेहिसाब बदलाता करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसने रमजान मुबारक के महीने में आपके रोजा रखने की वजह से बेहिसाब सवाब देने का वादा किया है, उसी रब का ये वादा है कि अगर तुम जिंदगी के हर मोड़ पर, हर मामले में तुम सब्र इख्तियार करोगे, जिस तरह से रोजे में तुमने सब्र किया, तुम्हें भूख लगती थी, प्यास लगती थी, लेकिन तुम सब्र करते थे। तुमसे कोई गाली गलौज करना चाहता, झगड़ा करना चाहता, तो तुम सब्र इख्तियार करते थे और कहते थे इन्नी साइमुन, मैं रोजेदार हूं। रोजे से आपने सब्र का सबक सीखा है,
تو یہ صبر آپ کی زندگیوں میں رہے تو اللہ کا وعدہ ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر والوں کو ان کا بدلہ بے حساب عطا کیا جائے گا، صبر والوں کو ان کا بدلہ بے حساب عطا کیا جائے گا۔ دنیا کے اندر اگر کوئی صبر کا دامن تھامتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندے کو صبر سے بہتر کوئی عطیہ دیا ہی نہیں گیا۔ اللہ اکبر، جتنی بھی نعمتیں آپ کو ملی ہیں، اللہ کی طرف سے عطیات ملی ہیں، صبر سے بہتر کوئی عطیہ آپ کو نہیں ملا۔ اور یہ روزہ ہمیں اور آپ کو صبر سکھانے کے لیے آیا ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کر رہے تھے، آپ صبر کر رہے تھے۔ آپ کو یہ حکم تھا کہ آپ جب روزے کی حالت میں ہو تو اپنے روزے کو ڈھال بنا لیں۔ آپ سے کوئی لڑنے جھگڑنے آئے تو آپ اس سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، گالی گلوج نہ دیں، بلکہ آپ اسے ایک جواب دیں، انی صائم، میں روزے دار ہوں۔ یعنی صبر کا مظاہرہ کریں، پوری طرح سے اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا کے اندر اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ اسے کسی کے اوپر اپنا غصہ اتارنے کی قدرت ہے، طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود اپنا غصہ پی جاتا ہے، اپنے آپ پر کنٹرول رکھ لیتا ہے، اپنے آپ کو قابو میں کر لیتا ہے اور صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، تو ایسے بندے کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن لوگوں کے سامنے یہ اختیار دے گا کہ جا جنت کی تمام حوروں میں سے، جنت کی تمام خوبصورت حوروں میں سے جو اپنے لیے چاہے پسند کر لے۔ اللہ اکبر۔ تو رب العالمین جس طرح سے آپ کے روزے کا آپ کا بے حساب بدلہ، آپ کو بے حساب بدلہ عطا کرے گا، ایسے ہی صبر جو ہمیں اس روزے سے ملتا ہے، یہ صبر بھی ہماری زندگیوں کے بہت مفید ہے، اور یہ روزہ ہمیں صبر ہی سکھاتا ہے۔ اسی طرح سے روزہ ہمیں ایک درس اور دیتا ہے کہ آپ بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، آپ بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا ہے، کبھی آپ کو فاقہ نہیں کرنا پڑتا ہے، آپ جو چاہے کھا پی سکتے ہیں۔ لیکن اسی دنیا کے اندر، اسی معاشرے کے اندر بہت سارے آپ کے بھائی ایسے ہیں، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جنہیں دو وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی، جو مفلوق الحال ہیں۔ تو یہ روزہ ان کے بھوک کو، ان کی پیاس کو محسوس کرنے کا اور احساس میں لانے کا آپ کو درس و سبق دیتا ہے کہ آپ جب بھوک اور پیاس کو خود برداشت کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ جو بھائی اتنے دنوں سے بھوکے اور پیاسے ہیں، جو لوگ چاہے وہ ایسے علاقے میں ہو جہاں کوئی آفت آ گئی ہو، کوئی حادثہ ہو گیا ہو، کوئی سیلاب، کوئی طوفان، کوئی زلزلہ آ گیا ہو، یا جہاں آج جنگوں کا ماحول ہے، ایسے علاقوں میں جو لوگ کس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ یہ بھوک اور پیاس برداشت کر کے ان کے دکھ کو محسوس کریں، ان کے دل میں اتر کر کے ان کی تکلیفوں کو آپ محسوس کریں کہ بھوک اور پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے، اس کا دکھ کیا ہوتا ہے، اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اسے محسوس کرنے کے لیے آپ کے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے آخر میں ہمیں اور آپ کو صدقہ کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ رمضان مبارک کا روزہ آپ نے رکھا ہے، اب آخر میں آپ کو صدقہ کرنے کا حکم ہے۔ رمضان بھر تو آپ نے جو کچھ بھی اللہ کے لیے نیکیوں کے طور پر کیا، آپ نے قرآن کی تلاوت بھی کی، آپ نے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھی، ذکر و اذکار بھی کیے، توبہ استغفار بھی کیے، اور خوب زیادہ فیاضی بھی آپ نے کی، فرض زکوٰۃ کے علاوہ نوافل صدقات بھی کیے، لیکن آخر میں ایک زکوٰۃ آپ پر اور فرض ہو گئی ہے۔ اب روزہ رکھنے کے بعد آخر میں روزے سے فارغ ہوتے ہوتے، رمضان کا مہینہ ختم ہوتے، شوال کا چاند دیکھنے کے بعد ایک زکوٰۃ آپ پر اور فرض ہو گئی ہے، وہ ہے روزہ توڑنے کی زکوٰۃ۔ اور اس کا مقصد کیا بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ طہرۃ للصائم وطعمۃ للمساکین، آپ کے روزوں میں جو کمی آ گئی تھی، جو کوتاہی ہو گئی تھی، جو پابندی آپ کے اوپر عائد تھی، اس کو ادا کرنے میں آپ کہیں چوک گئے تو آپ کے لیے وہ پاکی اور صفائی کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ زکوٰۃ، یہ صدقۃ الفطر آپ کے لیے اس لغو اور رفث چیزوں سے آپ کے لیے پاکی اور صفائی کا ذریعہ بن جائے گی، وطعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ یعنی آپ کو یہ سبق
پورا روزہ رکھنے کے بعد آپ یہ سبق لے کر رمضان سے رخصت ہو کہ ہمیں مسکینوں کا خیال رکھنا ہے۔ جس طرح سے ہم نے بھوک اور پیاس برداشت کیے اور ہم نے اسے محسوس کیا ہے، تو ہم ان مسکینوں کی بھوک اور پیاس کو محسوس کریں جو سال کے اکثر اوقات میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، اور ان کے کھانے کا انتظام کریں۔ یہ سبق اور درس دیا گیا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اگر ہم نے حاصل کر لی تقوی کی صورت میں، صبر کی صورت میں، اور مساکین اور فقراء کے حقوق کو سمجھ کر کے ہم نے اس چیزوں پر ساری چیزیں اگر ہم نے محسوس کر لی اور ہم نے حاصل کر لیا ہے اس روزے سے، تو ہم قابل مبارکباد ہیں۔ لیکن یہی ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی، یہی ہماری رات کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی کہ ہم نے رمضان کے مہینے کو خوب اچھے سے حاصل کیا اور خوب اس میں محنتیں کی، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اسوہ رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ اور زیادہ سخی فیاض ہو جاتے تھے، نیکیوں میں آپ کی محنت اور کوشش اور بڑھ جاتی تھی، خصوصاً آخری عشرے میں آپ وہ محنت کرتے تھے جو دوسرے دنوں میں بھی نہیں کرتے تھے۔ تو ہم نے محنت کی، اس سے سبق لیا، تو اب اس کے بعد جو انسان صحیح معنوں میں اپنے رمضان کے مہینے کو گزارے گا اور اس سے سبق اور عبرت لے گا تو وہ رمضان کے بعد پھر خاموش نہیں بیٹھ جائے گا۔ جو کچھ اس نے سبق حاصل کیا ہے اسی سبق پر وہ زندگی اپنے سال کے دیگر 11 مہینوں میں یا اپنی زندگی کے آخری ایام تک اس پر کاربند رہے گا، کیونکہ سبق پڑھایا اسی لیے جاتا ہے، سبق سکھایا اسی لیے جاتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ جو سبق سیکھ کر کے اور بھول جائے تو اسے کیا حاصل؟ کیا وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا؟ اپنے استاد کا پڑھایا ہوا سبق اگر کوئی طالب علم کلاس سے نکلنے کے بعد بھول جائے تو کیا وہ امتحان میں پاس ہو جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو یہی تعلیم دیتے ہیں کہ آپ کو ہدایت مل گئی ہے، آپ اپنی زندگی کے مقصد میں کامیابی کی راہ پا گئے ہیں، صراط مستقیم پر چل پڑے ہیں، تو آخری دم تک اس پر قائم رہنا ہے، آخری دم تک اس پر قائم رہنا ہے۔ کیوں؟ آپ کے اعمال کا دار و مدار آپ کے خاتمے پر ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، آپ کے اعمال کا دار و مدار آپ کے خاتمے پر ہے۔ جس پر آپ کا خاتمہ ہوگا وہی آپ کا حشر ہوگا۔ آپ نے رمضان میں خوب محنت کی، بہت نیکیاں حاصل کی، اس سے کیا کیا سبق لینا چاہیے سب کچھ آپ نے لیا، لیکن رمضان کے گزرنے کے بعد آپ نے اپنے آپ کو بالکل اس سب چیزوں سے آزاد کر لیا، گویا کہ آپ نے سب کچھ بھلا دیا۔ اللہ رحم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے انہیں اپنا آپ بھلا دیا۔ جب وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ سے ڈرنا بھول گئے، اللہ رب العالمین کے لیے عمل کرنا بھول گئے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں اپنا آپ بھلا دیا۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ نافرمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی زندگی بھر نیک عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ باقی رہ گیا، اور اس کے بعد اس پر تقدیر غالب آ گئی اور وہ آخر میں جہنم والے عمل کرنے لگا، آخر میں جہنم والے عمل کرنے لگا، اور اسی عمل پر اس کا خاتمہ ہو گیا، اس کی موت آ گئی، تو جنت سے وہ دور کر دیا گیا اور جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ آپ ذرا تصور کیجئے، اگر رمضان مبارک کا مہینہ آپ نے بڑی محنت سے گزارا ہے، اللہ کی عبادت میں خوب محنت کی ہے، لیکن رمضان گزرنے کے بعد آپ نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا، آپ نے نمازیں چھوڑ دی، آپ نے بندوں کے حقوق بھلا دیے، آپ نے اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے دلوں سے نکال دیا، حلال و حرام کی پرواہ آپ نے کھو دی، اور پھر وہی بے صبری کا مظاہرہ، وہی بات بات پر جھگڑنا، اور وہی تھوڑی تھوڑی چیزوں کے لیے اللہ کے بندوں کو ستانا، یہ آپ کا سیوا دستور بن گیا، اور اسی پر آپ کا خاتمہ ہو گیا، تو آپ کا کیا انجام ہوگا؟ رمضان کے اعمال آپ کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ آپ شرک و بدعات میں ڈوب گئے،
رمضان کے اعمال آپ کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ آپ نے رمضان میں یہ سبق پڑھا تھا کہ اللہ رب العالمین اس عمل سے خوش ہوتا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے۔ اللہ کہتا ہے مجھے بندے کا روزہ اس لیے زیادہ پسند ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے کو خاص میرے لیے چھوڑتا ہے۔ تو ہم نے یہ سبق لیا کہ اللہ کے لیے جو عمل کیا جائے اللہ کو محبوب ہے۔ اب ہم رمضان گزرنے کے بعد غیر اللہ کے لیے وہی عمل کر رہے ہیں اور پھر اسی پر ہمارا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ ذرا سوچیے کہ رمضان کے اعمال آپ کو کیا فائدہ پہنچائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو تذکرہ کرتے ہوئے ان کا یہ طریقہ بتلاتا ہے کہ وہ جب کوئی نیکی کر لیتے ہیں، ہدایت پر آ جاتے ہیں تو ڈرتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں تیرے پاس لوٹنا تو ہمارے اس عمل کو قبول بھی کر لے۔ اسلاف کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ 6 مہینہ وہ رمضان کے پانے کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے۔ 6 مہینہ تک اللہ سے دعا مانگتے کہ اللہ ہمیں رمضان دے دے، اور جب رمضان کا مہینہ مل جاتا تو اس میں عبادتیں کر لیتے تھے، تو اس کے بعد 6 مہینہ تک مزید وہ دعا مانگتے کہ اللہ ہم نے جو نیکیاں کی اسے تو قبول کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کی دعا مانگتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ پوچھا گیا آپ اتنا زیادہ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے بندوں کے دل اللہ کی رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان رہتے ہیں، وہ جیسے چاہتا الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اس بات سے بندے کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں میں جو اللہ رب العالمین کے راستے پر چل رہا تھا، میں جو صراط مستقیم پر تھا، جو اب تک میں رمضان میں اللہ سے ڈر رہا تھا، اللہ کے حکموں کی پابندی کر رہا تھا، کہیں میں پلٹ نہ جاؤں۔ اس لیے اللہ کے بندے دعا کرتے رہتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، کہ ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا، وهب لنا من لدنك رحمة، اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ آگے بہت ساری جگہیں خالی ہیں، بھائیوں سے گزارش ہے اپنے آگے کھسک جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ مل جائے۔ لوگوں کا کندھا پھانس کرانا پڑتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ خود کھسک کر اپنے آگے کی جگہ پر کر لیں تاکہ پیچھے والوں کو جگہ مل جائے۔ تو ہمیں اس رمضان مبارک کے اعمال سے جو ہمیں سبق ملا ہے اسے ہمیں اپنی زندگیوں میں برتنے کی ضرورت ہے اور مرتے دم تک اس پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، رب العالمین اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ اور ایک آخری بات بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ جو لوگ محروم رہ گئے یا کوتاہیاں کر بیٹھے ہیں، انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اب جیسا ہمیں روزے کی پابندی کرنی چاہیے کہ ہم نہیں کر سکے، ہمارے اندر وہ طاقت ہم نے نہیں پائی کہ ہم رمضان کے اس گرمی کے مہینے میں رمضان کی وجہ سے بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکیں، اپنے اندر یہ قوت نہیں پا سکے کہ رات میں 8 رکعت تراویح کے لیے اپنے آپ کو 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ کھڑا کر رکھ سکیں، کوتاہی کی انہوں نے نہیں ادا کر سکے، اللہ کی رحمتیں برس رہی تھی نہیں لوٹ سکے۔ تو اب اگر انہیں حسرت ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین سے ایک موقع اور مہلت چاہتے ہیں، تو اب آنے والے رمضان کا انتظار نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ اب کی رمضان میں انشاءاللہ محنت کروں گا، یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے، یہ موقع اور مہلت آپ کو کبھی نہیں ملنے والی، یہ موقع کبھی نہیں ملنے والا۔ ہر رمضان آپ کی زندگی میں ایسے ہی آئے گا اور ایسے نکل جائے گا۔ اگر آپ یہ سوچتے رہے کہ ابھی نہیں ہو سکا اگلے رمضان میں، ابھی نہیں ہو سکا اگلے رمضان میں، اور یہ جھوٹا وعدہ ہے، یہ صرف شیطانی دھوکہ ہے۔ اگر سچا ارادہ آپ کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ میں آنے والے رمضان کو پا سکوں اور اس میں کما حق ہوں، اس میں عبادت کر سکوں، محنت کر سکوں، تو آپ کو رمضان کے آنے کا انتظار نہیں کرنا ہے، آپ کو رمضان کے بعد سے ہی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ ابھی سے آپ کو نماز کی 5 وقتہ نمازوں میں پابندی کے ساتھ حاضری دے کر اور اس کے علاوہ نوافل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، کھڑے رہنے کی عادت ڈالنی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے رمضان کے پورے روزے میں اچھے سے رکھ سکوں تو آپ کو ابھی سے نفلی روزے رکھنے کی عادت ڈالنی۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں قرآن کی تلاوت رمضان میں کر سکوں تو رمضان آنے کے بعد آپ قرآن سیکھنا نہ شروع کریں، ابھی سے قرآن سیکھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آنے والے رمضان میں میں اچھے سے اعتکاف کر سکوں، میں اللہ کا کثرت سے ذکر کر سکوں، صبح و شام کے اذکار کر سکوں، تو ابھی سے آپ کرنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے معاملے میں بہت سارے مسابقے ہوتے ہیں،
मैराथन रेस और पता नहीं कैसे कैसे रेस लगते हैं, तो कोई खिलाड़ी या कोई भी उस रेस में, उस मुसाबके में हिस्सा लेने वाला, उस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला, क्या बगैर तैयारी के अचानक जाकर वहां हाजिरी दे देता है और खड़े हो जाता है? आप खुद फैसला कीजिए कि अगर एक मुसाबका है, एक दौड़ का मुसाबका है, एक कंपटीशन है, और उसमें ऐसे लोग हैं जो साल के अक्सर हिस्सों में उन्होंने मेहनत की, अपने आप को तैयार किया है, खूब उस प्रैक्टिस की है, और एक तरफ आप है, आप समझते हैं कि मेरे अंदर बहुत पावर है, बहुत ताकत है, और आप भी जाकर वहां लाइन में खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब दौड़ लगेगी तो अब क्या होगा, नतीजा क्या आएगा? जिन्होंने साल भर मेहनत की है वो तो आखिरी दम तक टिके रहेंगे और पहुंच जाएंगे, लेकिन आप जो ये समझ रहे थे मैं भी बहुत तंदुरुस्त हूं, ताकतवर हूं, लेकिन साल भर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तो आपका क्या हाल होगा? वही हाल होगा कि थोड़ी दूर दौड़े और फिर वहीं से थक कर बैठ जाएंगे, हाफना शुरू कर देंगे। जैसे हम रमजान में देखते हैं कि बड़े जोश और जज्बे के साथ चांद देखने के बाद मस्जिदें भर जाती, तरावी के लिए लोग फराइज की पाबंदी के साथ साथ नवाफिल के लिए पूरी तरह तैयार होकर आ जाते हैं, लेकिन फिर एक एक दिन जैसे रमजान का गुजरता है लोगों की थकावट नजर आने लगती है, पीछे से सफेद खाली होने लगती, कभी पाव सब खाली हुई, आधी सब खाली हुई, पूरी सब खाली हो गई, फिर दूसरी सब भी खाली हो गई, आखिर में पहुंचते पहुंचते सिर्फ वही 5 वक्ता नमाजी जो साल भर के थे वही नजर आते हैं, बाकी जो मौसमी थे वो खत्म हो जाते हैं। ये मुशाहिदा है, और ये इंसान अगर सोचे तो ये एक कॉमन सेंस है, एक छोटा सा मामूली सा बच्चा भी समझता है कि बगैर प्रैक्टिस के अगर आप रेस में हिस्सा लेंगे तो आप नहीं जीत सकते, आप थोड़ी दूर दौड़कर आप हार जाएंगे। अगर आपको रेस में हिस्सा लेनी है तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोज अपने आप को दौड़ाना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाले रमजान से भरपूर मैं इस्तेफादा कर सकूं तो आप अभी से 5 वक्ता नमाजी बन जाइए, ताकि आपकी पिछली कोताहियां भी जो हो चुकी हैं उनकी भरपाई हो जाए, या जो हम नेकियां कमा सके हैं वो बाकी रह जाए, और आने वाले रमजान में भी अच्छे तरीके से इबादत कर सके। यही हकीकत है मेरे भाई दोस्तों, और यही मुहातबे रमजान है। इस तरह से हम इस रमजान को यूं ही ना भुला दें, बल्कि जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे एहतमाम के साथ जहन्नम के दरवाजों को बंद करके, जन्नत के दरवाजों को खोल करके, शैतानों को जगड़ करके, एक फरिश्ते को मुकर्रर करके हमारे लिए रमजान का महीना हमें अता किया था कि नेकियां कमा ले, ऐसे ही हम उसका जिस तरह से हमने इस्तेकबाल किया था, इख्तिताम के बाद हम वैसे ही अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखें और उसके सबक को याद रखें और अपनी जिंदगियों में अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि रब्बुल आलमीन हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। बारे इलाहा हमारी जो भी इबादतें हुई उन्हें कबूल फरमा, जो भी कोताहियां और कमियां हुई रब्बुल आलमीन अपने रहमत से उनसे दरगुजर फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफू तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, बस तू हमें माफ कर दे। रब्बुल आलमीन हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, खताकार बंदे हैं, लेकिन मुवहिद बंदे हैं, सिर्फ तेरे लिए अमल करते हैं, सिर्फ तुझसे डरते हैं, सिर्फ तेरे ही हुक्म से हलाल और हराम की तमीज करते हैं, हराम से बचते हैं। रब्बुल आलमीन तो हमारी तौहीद की वजह से हमारी मग़फ़िरत फरमा। रब्बुल आलमीन हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए उसवा नमूना बनाते हैं, उन्हीं की इत्तिबा और पैरवी करते हैं। रब्बुल आलमीन हमें जन्नतुल फिरदौस का साथ नसीब फरमा, हमें क़यामत की शिफाअत नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन तो हमें दुनिया में जब तक जिंदा रखे, दीन इस्लाम पर जिंदा रखे, जब भी दुनिया से उठाए तो हालत ईमान में उठाए। रब्बुल आलमीन हमें कब्र के अज़ाब से, जहन्नम के अज़ाब से महफूज फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें मैदान महशर की सख्तियों से बचाए, हमें हिसाब किताब की सख्तियों से बचाए। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। ऐ हमारे रब तो हमसे आसान हिसाब ले। ऐ रब्बुल आलमीन तो हमको जन्नत फिरदौस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबे किराम का साथ नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन हम सबको तो दुनिया में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ दीन इस्लाम के लिए जीने और बनने की तौफीक फरमा। रब्बुल आलमीन हमें अपनी जिंदगी भर 5 वक्ता नमाजी बना के जिंदा रख, और हमें फराइज के साथ साथ नवाफिल की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें तहज्जुद गुजार बना, रब्बुल आलमीन हमें नफली रोजे रखने की तौफीक अता फरमा। जिस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी है कि जो रमजान के रोजे रखता है और रमजान के बाद शव्वाल में भी 6 रोजे रख लेता है, तो वो गोया कि उसकी पूरी जिंदगी रोजे से गुजरी, वह पूरे जमाने के रोजे के मानिंद। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इसकी पाबंदी की तौफीक नसीब फरमा, और रब्बुल आलमीन की तौफीक से ही नेक काम अंजाम पाते हैं। रब्बुल आलमीन हमारे जो भाई बहन इमाम सद रुखसत हो चुके हैं तो उनके गुनाह मुग़फ़िर फरमा, उनकी नेकियों कबूल फरमा,
رب العالمین ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، رب العالمین تو انہیں عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے نجات عطا فرما، انہیں جنت الفردوس میں عطا فرما، رب العالمین ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بنا، رب العالمین ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بنا، ہماری اولاد کو ہمارا فرمانبردار بنا، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، رب العالمین ہمارے جن کے والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرنے کی توفیق فرما، رب العالمین جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو انہیں اپنے والدین کے حق میں دعائے خیر کی توفیق نصیب فرما، رب العالمین اپنے بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق فرما، ہمیں اپنے چھوٹوں سے محبت و پیار کرنے کی توفیق فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ابراہیم انك حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ابراہیم انك حمید مجید۔ عباد اللہ رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن